اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کے ساتھی، آج ایک پھر نئی پوڈ کاسٹ، نئے موضوع اور ایک نئے جوش کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. شوہر کو کیسے خوش رکھے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیمار ساس سسر، مہمان نوازی بھی، بچوں کی تربیت بھی، شوہر کے کام بھی، اور ایک بہو ایک بیوی کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہے تو وہ بھی ایک انسان، عورت، اور تھک بھی جاتی ہے اور چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے ان سارے کاموں کے ساتھ. آج ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ عورت اپنے شوہر کو، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں، خاص کر جوائنٹ فیملی سسٹم، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 50 سے ابو گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. وہاں پر بیمار ساس بھی ہوتی ہے، سسر بھی ہوتے ہیں، اور اگر وہ بیمار نہ بھی ہوں تو گھر کے اور اتنے زیادہ کاموں کا بوجھ ہوتا ہے عورت کے اوپر. اگر وہ اپنے ساتھ سپورینیٹرز یعنی کہ اپنے ہیلپرز بھی رکھ لے، پھر بھی کچن کا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو ہینڈل کرنا صرف ماں کا کام ہوتا ہے، جن کو کبھی دودھ پلانا، کبھی نہلانا، اور سسرال میں کوئی اس کی ہیلپ بھی نہیں کرتا. بعض بہویں یہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بچے تک کو کوئی نہیں سنبھالتا، ہم خود اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، ہم خود ساتھ ٹوٹل اپنے گھر کا کام کرتی ہیں. تو اس سارے میں ہم پھر اپنے لیے وقت کیسے نکالیں؟ اور سب سے بڑی بات، اپنے لیے وقت کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے وقت صرف اپنے آپ کو سجانا، سنوارنا اور اپنے اندرونی صفائی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کے لیے وقت نکالنا، اپنی آخرت کو سنوارنا، اپنے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ وقت کے اوپر آپ ذکر اذکار کر سکیں، وقت کے اوپر آپ نماز ادا کر سکیں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل، ایک مینجمنٹ کر سکیں ایک پوری لائف کی. اور اس سب میں اگر عورت ان سب چیزوں کو لے کے صحیح طریقے سے نہیں چلتی ہے، جب ساری ذمہ داریاں، سارا بوجھ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک ٹینشن کا، ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. تو جب انسان میں ڈپریشن آتا ہے تو وہ ساتھ ہی ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر نہ تو کام اچھے طریقے سے ہوتے ہیں اور نہ ہی رویے اچھے طریقے سے نبھا ہوتے ہیں. تو آج جو میرے مہمان میرے ساتھ ہیں، ان میں ایمان ٹیم بھی میرے ساتھ ہے اور کچھ نئے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، جن کا میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایمان ٹیم، اس کے ایڈمنز جو ہمیشہ کی طرح ہماری پوڈ کاسٹ میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ نئی آوازیں بھی ہوں گی جو آپ کے لیے اور خیر کا باعث بنے گی انشاءاللہ. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ میری بہن، بہت اہم موضوع جو ہے وہ آپ نے اس دفعہ رکھا ہے پوڈ کاسٹ کے لیے، جس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں اپنے اسکالرس کے ذریعے، اور ہمیں رہنمائی ملتی رہتی ہے، لیکن جتنی اس ٹاپک پہ باتیں ہوں اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ ذہن کھلتا ہے اور زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے.
اچھا جی، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر میں پہلا سوال اپنا ایمان کے ساتھی ایڈمن سے کروں گی کہ شادی کے فوراً بعد سب سے بڑا چیلنج ایک لڑکی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بستر، اس کا گھر، اس کا رہن سہن، اور اس کے لیے تمام انسانوں کا چینج ہو جانا، ماں باپ کی جگہ ساس سسر اور بہن بھائیوں کی جگہ نند دیور جیٹ کا آ جانا، تو بہت بڑا چیلنج ہے اس کے لیے۔ سب کی ایکسپیکٹیشنز اس کے ساتھ ہوتی ہیں کہ یہ کیسا بیہیو کرے گی، کیسا چل رہی ہے، کیسا کھا رہی ہے، کیسا پی رہی ہے، کیسا دیکھ رہی ہے سب کو، کتنے بجے سو کے اٹھ رہی ہے، ہر نظر اس کے اوپر فوکس ہوتی ہے۔ کیسے وہ ایک دم سے اپنے آپ کو چینج کرے؟ 22 سالہ زندگی اگر اس نے اپنے ماں باپ کے گھر میں مثال کے طور پہ گزاری ہے، تو وہ ایک دم سے آ کے کیسے سسرال میں اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لے، کیسے اعتماد پیدا کرے؟ اور کیا واقعی کسی بھی لڑکی کے اوپر لازم ہے کہ وہ سسرال والوں کو خوش کرے؟ جیسے پہلی رات ہی شوہر اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم نے میرے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، میرے بہن بھائیوں کو خوش رکھنا ہے، تم نے اچھے طریقے سے بیہیو کرنا ہے۔ تو ایک لڑکی سے یہ ساری ایکسپیکٹیشنز لگا لینا اچھی بات ہے جو لڑکی نئی بیاہ کر آتی ہے؟ ہم سب الحمدللہ شادی شدہ ہیں، اور آج سے نہیں کافی سالوں سے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور ان ساری باتوں کو ہم اپنی زندگی سے جو ہے نا، جو ہم نے سیکھا ہے، انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے یہ سوال کیا نا کہ شادی کے فوراً بعد جو چیلنج ہوتا ہے بالکل لڑکی کے لیے، ایک نیا ماحول ہوتا ہے، ایک نئے لوگ ہوتے ہیں، اور سارا سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ ایک پوری دنیا جو ہے نا اس کی مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ جو چینج ہے نا، اس چینج کا احساس شادی سے پہلے ہی بچی کو کروانا جو ہے نا اس کی ماں کا کام ہے۔ اگر ایک ہوش مند ماں ہوگی، اللہ سے خوف رکھنے والی ماں ہوگی، اور اپنی اولاد کی اس نے اچھی تربیت کی ہوگی، تو وہ ماں جو ہے شادی سے کئی کئی ماہ پہلے اس بچی کے ذہنی طور پہ اس کو یہ ٹرین کرنا شروع کر دے گی کہ بیٹا اب وہ جو گھر ہے نا، وہ اب آپ کا گھر ہے۔ وہ بالکل ایک نئی جگہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، کس کا کیا موڈ ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، وہ سب آپ نے جا کے وہاں پہ زیرو سے سٹارٹ لینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ مسئلہ تو پھر لڑکی کے ایڈجسٹمنٹ میں آتا ہے نا، کہ لڑکی کس طریقے سے ایڈجسٹ کرے۔ جب بچے کے ذہن میں یہ بات ڈے ون سے ہوگی نا کہ مجھے اس گھر میں جب آئی ہوں تو یہاں پہ مجھے جو ہے نا یہ سب کچھ میرے لیے جو ہے نا نیا ہے، اور مجھے یہاں پہ سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے، تو پھر تو انشاءاللہ اس کے لیے اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ ساس کی بات کو بھی سیریسلی لے گی، ان کو عزت بھی دے گی، اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے گی۔ وہ ہسبینڈ جو ہے ان کے بھی ریلیشن کو سمجھنے کی کوشش کرے گی اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے گی۔ ایون کہ اس سوچ کے ساتھ وہ ہر رشتے میں اور گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کا یہ مائنڈ سیٹ پہلے ہی اس کی اماں نے یہ بنا دیا ہے۔ لیکن جب ایک لڑکی اس دماغ کے ساتھ آتی ہے، اس کو یہ صرف جوتی کپڑا اور اسی قسم کی لائف کے بارے میں ہی اس کے دماغ میں سب چیزیں ہوتی ہیں، انڈیپینڈنسی ہوتی ہے، رشتوں کی قدر، رشتوں کا پیار، رشتوں کے ساتھ جڑنا کیسے ہے، ان کو لے کر کیسے چلنا ہے، تو یہ سب کچھ اس کو نہیں سکھایا جاتا، تو پھر ایسی لڑکی جو ہوتی ہے اس کے لیے پھر ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ بس ڈے ون سے یہی چاہتی کہ میں اور میری مرضی، یہ سب مجھے چاہیے۔ تو بات واضح ہو چکی ہے، فرق سامنے ظاہر ہے کہ اگر عورت جو ہے شادی کے بعد تو ڈیفینیٹ وہ لڑکی سے عورت ہی بن جاتی ہے، اگر اس نے اس گھر میں سیٹ ہونا ہے، ایڈجسٹ ہونا ہے، تو اس کی تربیت شادی سے پہلے ہی شروع ہو جانی چاہیے۔ اور پھر ایسی عورت جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے بدلنا مشکل نہیں ہوتا، اور وہ پھر ساری وہ باتیں خاص طور پہ دیکھیے کہ ایک ہمارے اندر ایک جو ہماری بچی کے ذہن میں ایک میں ہوتی ہے نا کہ میری ماں تو ایسے کرتی تھی، میرا باپ تو ایسے کرتا تھا، یا میرا بھائی جی ہاں، یہ چیز ہوتی ہے لڑکیوں میں کہ ہم جو پیچھے کرتی ہیں وہی ہو۔ تو یوں کرتا تھا، ہم تو یوں کھانا پکاتے تھے، ہم تو یوں کھاتے تھے، یوں چلتے تھے، یوں پہنتے تھے، یہ جو میں والی بات ہوتی ہے نا، اس کو نا اگر نکال دیں گی نا وہ لڑکی، تو اس کے لیے ایڈجسٹ ہونا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ جہاں پہ
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کو جتنا ہم اپنی زندگی سے نکال دیں گے نا، اتنا ہی ہم ہر طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کی مدد کرتا ہے. تو یہی بس میرا پوائنٹ ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. ہر عورت کا دل چاہتا ہے کہ میرا اپنا الگ سے گھر ہو، اور اسلام میں بھی یہ منع نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی نے اس کو ایک ہوا بنا لیا ہے. ماں باپ، بہن بھائی الگ سے خفا ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا اس بڑھاپے میں. کیا واقعی یہ غلط فعل ہے؟ اور اگر اسلام میں جائز ہے تو سوسائٹی میں اس بات کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جی بنت فیاض، اوور ٹو یو. جی بالکل، اسلام میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت اس بات کی خواہش رکھے یا اس بات کی ڈیمانڈ کرے اپنے ہسبینڈ سے کہ مجھے الگ گھر چاہیے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زوجہ مبارک کو الگ الگ حجرہ مبارک نصیب کیا تھا. اس سے کافی ساری سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک عورت جو ہے وہ اپنے حجاب کا، شرعی پردے کا اچھے طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنی لائف کو سیٹ کر سکتی ہے. اپنا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزوں کو وہ اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی اس کو برا کیوں سمجھتی ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. وجوہات کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک جو لڑکی کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بہو الگ گھر میں شفٹ ہوگی یا ان کے خاندان والے، تو وہ کیا ہوگا، اس لڑکے کو لے کر جائیں گے. حالانکہ یہ سراسر یہ چیز غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ کو اپنے لڑکے پر اعتماد ہونا چاہیے. دوسرا، ایک جو ساس ہوتی ہے اس کو اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر میری بہو الگ گھر میں چلی گئی تو میری حکومت کا کیا بنے گا. وہ حکومت وہ جو کرنا چاہ رہی ہے اپنی بیٹیوں پہ تو نہیں کر سکی، لیکن اپنی بہو پر وہ کرنا چاہ رہی ہے. وہ جو اس نے ساری پریشانیاں اپنے دور میں دیکھی تھی ایز اے بہو، اب وہ اپنا سارا کا سارا کسی پہ تو اس نے وہ کنورٹ کرنا ہے نا، تو وہ اپنی بہو پر کرے گی. پھر اس کے علاوہ بعض دفعہ ہمارے اندر ایک حسد ہوتا ہے، تنگ نظری ہوتی ہے. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی دوسری عورت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیسیکلی عورت ہی کی دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو اس لحاظ سے برا سمجھتا ہے، جبکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایک عورت اگر الگ گھر میں رہتی ہے وہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال بھی سکے گی، اپنے گھر کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکے گی. بلکہ جب ایک عورت کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو پھر وہ گھر کو بہت اچھا مینج کر لیتی ہے. جی بالکل، اپنی چیز کی تو حفاظت انسان ذرا اور اچھے طریقے سے کرتا جب ہے. وہ جوائنٹ سسٹم میں رہتی ہے تو وہ کبھی کہتی ہے اچھا فلاں کر لے گی، فلاں کر لے گی، تو وہ فلاں کے چکر میں کوئی بھی کام جو مکمل طریقے سے نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی بیٹیاں اکثر جب اپنے گھروں میں کام نہیں کرتی تو جب دوسرے گھر جاتی ہیں اور وہ الگ گھر ہو تو پھر بیٹیاں بڑی سمجھدار، ماشاءاللہ سمجھداری کے ساتھ کرتی ہیں، ایک ایک چیز کو سنبھالتی ہیں. مجھے تو خود اپنا اس چیز کا ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم پیرنٹس کے گھر میں تھے تو اتنا دھیان نہیں رکھتے تھے، لیکن جب اپنے گھر میں آئے تو ہر چیز کا دھیان ہوتا ہے، یہ چیز خراب نہ ہو جائے، وہ چیز نہ ہو جائے. اب کیوں؟ کیونکہ یہ گھر اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ہے، ہم نے اس کو سنبھالنا ہے. تو اس لیے ایک عورت کو اگر الگ گھر لے کر دیا جائے تو اس میں فائدے ہیں، لیکن اس میں پھر وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ مرد افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. مرد کیا اس گھر کی سچویشن کیا ہے. اگر لیٹ سے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا پھر اسی گھر میں اس کو الگ گھر لے کے دے دے، یا اگر وہ اس کے پیرنٹس اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں، تو پھر یہ عورت کو بھی اس چیز کو پھر سمجھ، پھر عورت کو اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اس کے پیرنٹس بوڑھے بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں، کوئی اور سنبھالنے والا بھی نہیں، اس کے باقی بہن بھائی چھوٹے ہیں یا ہے نہیں، تو پھر اس معاملے میں عورت کو اس چیز پر جو ہے وہ کمپرومائز کرنا ہوگا. اس کو ان کو ایسے سمجھے کہ وہ اس کے اپنے ماں باپ ہیں، پھر اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر مرد کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ الگ گھر نہیں لے کے دے سکتے، آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے، تو آپ اسی گھر میں ایک پورشن جو ہے وہ ان کو الگ کر دے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو سب سے اینڈ یہ کہ ایٹ لیسٹ اس کا ایک سیپریٹ روم پلس اس کا کچن ہو، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اٹھ سکے، کھا سکے، پی سکے، اپنی مرضی کے مطابق کچھ بنا سکے. کیونکہ الگ رہنے میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ سکتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو سمجھ سکتی ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے، اپنی چیزوں کو ٹیک کیئر کر سکتی ہے. تو
طرح سے اس کو اگر فیسیلیٹ کر دیا جائے تو بہت ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں چیز ہے نا کہ نہیں کرنا نہیں کرنا، اس نہیں کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ضد کہہ لیں تک حسد کہہ لیں، جس کی وجہ سے بہت سارے گھر جو ہیں وہ لڑائیوں کا موجب بنتے ہیں، اور پھر لڑائیاں اینڈ پہ ان کا رزلٹ کہاں نکلتا ہے؟ سپریشن۔ تو خدا را اس چیز میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر سہولت نکل سکتی ہے تو آپ جتنا ہو سکے آنے والی بہوؤں کو فیسیلیٹ کریں اور ان کو ٹائم دیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے، اور آپ بلیو کریں کہ اگر آپ ان کو شروع میں ٹائم دیں گے، ان کو سپریٹ کریں گے، تو وہ کیا ایک دن آئے گا وہ اس چیز کی اہمیت کو محسوس کریں گی، اور وہ آپ کے لیے ایک اچھی سے اچھی بہو بھی بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں تھی، سچویشن پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ کے پیرنٹس الگ ہیں، جس سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی شاید، کہ آپ کے بہن بھائی بہت چھوٹے ہیں، تو پھر اس صورت میں اسلام بالکل بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ پھر اس طرح سے کرے، پھر عورت کو تھوڑا کمپرومائز کرنا ہوگا۔ جی ہاں، کمپرومائز تو پھر ظاہر ہے کرنا چاہیے بھی اور کرنا ہوگا بھی، کیونکہ کمپرومائز کے بغیر اور کوپریشن کے بغیر تو لائف چلتی نہیں ہے۔ جی تیمیہ، آپ سے میرا سوال ہے، میرا اگلا سوال آپ سے ہے تیمیہ، کہ جب شادی ہوتی ہے نئی نئی تو ہر طرف ایک ہی تذکرہ ہوتا ہے۔ ابھی تو شادی کو ایک ماہ بھی نہیں ہوتا تو یہ تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ کب ہوگا، لیٹ ہو تو مسئلہ ہے، جلدی ہو تو بکھیڑے ہیں، اور ماں کو یہی کہا جاتا ہے لڑکی کو کہ یہ انوکھی ماں بنی ہے، اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے ہیں، سیکٹرا سیکٹرا طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور لڑکی کے لیے ابھی اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونا ہی بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، ساس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ تو بیچ میں ایک دم سے ظاہر ہے اس کے آنے سے بھی، بیبی کے ہونے سے بھی بہت ساری تبدیلیاں عورت میں آتی ہیں۔ تو یہ سارا جو سینیریو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں، اور کیا آپ گائیڈ کریں گی آج کل کی لڑکیوں کو کہ اگر ایسا ہو جائے سٹارٹنگ ڈیز میں ہی ان کے ساتھ، مہینے 2 مہینے کے بعد لوگ طرح طرح کے سوال بھی کرنے لگے، تو وہ کیسے بیہیو کریں؟ اور اگر وہ جلدی ماں بن جائیں تو اللہ کا کرم ان پہ ہو جائے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض گھروں میں ایسے ہوتا ہے، تو تب ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پر بات کرنے کا موقع دیا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے ایک بڑے ہی المناک پہلو ہے کہ ابھی شادی کو 15 دن گزرتے نہیں اور خواتین پوچھنا شروع ہو جاتی ہیں ہمسایوں سے، کوئی رشتہ داروں سے، جس مجلس میں ملتی ہیں یہی پوچھتی ہیں کچھ ہے۔ اور کتنا معیوب لگتا ہے یہ حرکت۔ اسلام نے تو ہمیں یہی سکھایا کہ لا تجسسوا، تجسس نہ کرو، لیکن ہم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے اور ڈائریکٹ اس لڑکی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی ساس سے، کبھی نند سے۔ تو اس طرح ایک ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے اور یہ پریشر جو سا وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر 1 سال گزر جائے تو پھر تو بہت ہی مشکل وقت شروع ہو جاتا ہے لڑکی کے لیے بھی اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی۔ تو بعض جگہ تو مطلب گھر والے نہ بھی مائنڈ کر رہے ہوں اس چیز کو، لیکن باہر والے لوگ نہیں چھوڑتے۔ تو اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اس طرح کی حرکت سے باز رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی جلدی اس مرحلے میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اور پھر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ظاہری سی بات ہے کہ جب عورت اس فیز سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کی لائف میں کافی اپ ڈاؤنس آ رہے ہوتے ہیں، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، ہر چیز کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح وہ مطلب کبھی اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، کبھی نہیں ٹھیک ہوتی۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم کمنٹ کرنے سے باز نہیں آتی کہ دیکھو اس کے کتنے نخرے ہیں، کیا اس کے مزاج ہیں، یہ پہلی ہے جو بچہ جمنے لگی ہے، طرح طرح کی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو ان رویوں کو ہمیں درست کرنا چاہیے اپنے معاشرے میں، ہمیں خود اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے۔
جب تک ہمیں اپنے آپ کی فکر نہیں نہ ہوگی، ہم اپنی فکر نہیں کرتے، اور ہمیں اپنے سے زیادہ دوسرے لوگوں کی فکر ہے، اور ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہیے، ہمیں خود اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نہ کہ ہم دوسروں کے بارے میں تجسس کریں۔ اور اگر ہمیں اپنی آخرت کی فکر لگ جائے تو ہم کبھی بھی اس طرح کے سوال جواب نہیں کریں گے۔ اور ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا جو ہے وہ سہارا بنے، اس کا وہ کمپینین ہے، اس اس کو چاہیے کہ اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرے، اور جو اگر اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو فوراً منع کرنا چاہیے، اور خود بھی اپنی بہترین الفاظ کے ساتھ اپنی بیگم کی دل جوئی کرنی چاہیے۔ اور کچھ باتوں کو ہر بات کو دل پہ نہیں لینا، کچھ باتوں کو نظر انداز بھی کر دیا کریں، لوگوں کو معاف بھی کر دیا کریں۔ یہاں آج ہمارے ساتھ ہماری ایک نئی مہمان ہیں جویریہ صدف، جن کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، الہدا سے تعلیم یافتہ ہیں اور ماشاءاللہ سرٹیفکیٹڈ ٹیچر ہیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے یوٹیوب چینل کو بھی چلا رہی ہیں، جو ابھی انہوں نے سٹارٹ لیا ہے۔ ایمان کے ساتھی کے اس پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کے یوٹیوب کا لنک بھی شیئر کریں گے، آپ جا کے اس کو سبسکرائب کر کے اس سے بہت اچھی معلومات اور دین کی صحیح معلومات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جی جویریہ صدف، آپ پلیز اپنا تھوڑا سا تعارف دیجیے ہماری آڈینس کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام جویریہ صدف ہے۔ میں کافی عرصے سے الحمدللہ قرآن کلاسز لے رہی ہوں، قرآن سے کنیکٹڈ ہوں، اور ریسنٹلی میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے قرآن لور کے نام سے، جس میں موٹیویشنل آڈیوز ہوتی ہیں۔ جی، میں نے میری ایجوکیشن جو ہے وہ گریجویشن ہے، اور تعلیم الاسلام 10th پیر سے میں نے کورس کیا تھا، اور اس کے ساتھ حدیث کورس، اور اس کے بعد سے الحمدللہ کنٹینیوسلی قرآن سے کنیکٹڈ ہوں۔ کچھ تقریباً 10 ایئرس میں نے الہدا میں کام کیا ہے ایز تفسیر ٹیچر اور سبجیکٹ ٹیچر۔ الحمدللہ وہاں بھی مجھے موقع ملا لائیو دورہ قرآن کروانے کا، اور استاذہ کے کیسٹس کے ساتھ بھی کروانے کا موقع ملا الحمدللہ۔ اور اب مجھے تقریباً 3 سے 4 سال سے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی، تقریباً کوئی 5 to 6 ایئر سے میں مسلسل آن لائن کلاسز کر رہی ہوں، اور میری تفسیر کلاسز چل رہی ہیں الحمدللہ۔ 3 گروپس ہیں جن میں میں ان کو تفسیر کرواتی ہوں، اور آن لائن ہی میں نے تقریباً 2 دفعہ دورہ قرآن بھی کروایا ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ ایمان کے ساتھی میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ ایک بہت اچھا اضافہ ہے ایمان کے ساتھی یوٹیوب چینل میں۔ اچھا جویریہ، کیا شادی سے پہلے مرد اور عورت کی تربیتی کوئی کلاس ہونی چاہیے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ آپ یہ کورس کر لو، فلانا کورس کر لو، کمپیوٹر کا کورس ہے، سائنس کا کورس ہے، اور اتنے زیادہ کوکنگ کورس ہے، لیکن نہیں سکھایا جاتا تو بیسک زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، کہ جہاں سے زندگی سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کی لائف کو اپ برنگنگ ملتی ہے۔ جب ایک دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں تو پھر ایک پوری نسل کی ایک شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ بات سکھائی ہی نہیں جاتی۔ خاص کر لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے، تم نے اگلے گھر جانا ہے، لیکن لڑکوں کو ایسا نہیں کہا جاتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ صرف لڑکیوں کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے؟ دونوں کو سکھانا چاہیے، کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ بہت شکریہ سسٹر، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ شادی سے پہلے کیا لڑکی اور لڑکی کو تربیتی کلاس دینی چاہیے، یا ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے؟ تو میں سمجھتی ہوں یہ 100% ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے دیکھیں ہر چیز کو بنانے سے پہلے، ہر چیز کو کرنے سے پہلے ہم اس کے پلاننگ کرتے ہیں، اس کے ڈس اینڈ دیٹ کو نوٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں رائٹ اور رانگ کو دیکھتے ہیں، دین ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو دیکھیں لائف
جو آپ نئی اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے پاسبلٹی ہے یا اس میں کیسے بہتری آ سکتی ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اس کو کیسے گزارنا ہے؟ تو یہ تربیتی کلاسز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی آتی ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں کو بتائیں، سکھائیں کہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نکاح کا مقصد مودت اور رحمت ہے، اور ایک خاندان بنانا مقصود ہے، کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ کے اندر محبت اور رحمت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح صرف دو لڑکے اور لڑکی کا ملاپ نہیں ہے، یا اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر لینا انف نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد، شادی کا مقصد دو خاندانوں کا جڑنا اور ایک خاندان بنانا مقصود ہے۔ ایک خاندان کیسے بنائیں گے جب ہم بچے اور بچیوں کو یہی نہیں پتہ کہ ہمیں آپس میں محبت کیسے پیدا کرنی ہے، اپنے اس رشتے میں سکون کیسے پیدا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مائیں، ہم باپ جو ہے یعنی ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، ان کو بٹھائیں، ان کو بتائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ چونکہ ہماری خود تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس رشتے کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تو ہم بعض اوقات ان کو یہ چیز بتاتے نہیں۔ اور یہ ایک غلط بات ہے کہ ہم اکثر ماؤں کو یا باپوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، خود ہی جائے گا نا تو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ کیسے سمجھ آ جائے گی؟ اور یقین جانیں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے بنیادی جو مسائل ہیں یا بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کیجئے۔ اگر آپ کے پاس مواد نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو الحمدللہ اب بہت سارے ایسے ٹیچرز، ایسے لوگ اویلیبل ہیں جو بہت اچھے سے، بہت خوبصورت لفظوں کے ساتھ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایسا میٹیریل موجود ہے نیٹ پہ، تو آپ ان کو وہ فراہم کر سکتے ہیں تاکہ اپنی لائف کو بہتر طور پہ گزار سکیں۔ ہماری شادیاں مذہب سے اتنی دور کیوں ہیں؟ صرف بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ کے اس کو قرآن کے سائے میں ودا کر کے یہ تسلی کر لی جاتی ہے کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں بھیج دیا ہے، اب اس کی پوری زندگی بہت اچھے سے گزرے گی۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں نہیں اس کو اسلامی اصول بتائے جاتے؟ کیوں نہیں اس کو انسانیت، اخلاق اور دینداری سکھائی جاتی جو اس کے آگے چل کے کام آئے گی؟ جی حمزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثنا جی، آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ ہماری شادیوں سے مذہب کیوں دور رہ گیا، یا ہماری شادیاں مذہب سے کیوں دور ہیں۔ تو آج کل جو مذہب سے دوری کی وجہ سے جو شادیوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، تو جو ہے بریک اپ ہوتے ہیں یا میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بھی اسی چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اسی بے برکتی کی وجہ سے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بزرگوں کی یا پہلے وقتوں کی جو شادیاں ہوتی تھیں، بالکل نکاح اور ولیمے تک اس کا جو ہے نا ایک ایونٹ جو ہے مقرر ہوتے تھے، اور وہ شادیاں ہم نے سالہ سال چلتی دیکھیں۔ ان کی محبتیں، ہمارے بزرگوں کی آپس میں جو میاں بیوی کی محبتیں، وہ 80 سال کے بوڑھے بھی ہو جاتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، اور بہت زیادہ آپس میں ان کی اٹیچمنٹ تھی۔ لیکن اگر آج کل کی شادیاں دیکھیں تو اس پہ جہاں ایونٹس زیادہ ہوئے ہیں، ایک ایک ہفتہ پہلے شادیاں شروع ہو جاتی ہیں، ڈھولکی ہے، مایوں ہے، مہندی ہے، نکاح ہے، پھر رخصتی ہے، ولیمہ ہے، پھر بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ خرافات اس میں ڈالی جاتی ہیں کہ ولیمے کے بعد کے جو رسمیں ہیں، اور اتنے ہی خاندان اتنے ہی دن آ کر بیٹھا رہتا لڑکی والوں کے ہاں یا لڑکے والوں کے ہاں، اور اتنے ہی دن جو ہے نا وہ ڈریسنگ ہوتی ہے، جو یہ ایونٹس کے لیے جو سیٹنگ وغیرہ، وہ اسٹیج وغیرہ لگائے جاتے ہیں، وہ سب کچھ وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ اتنا ہی پیسے کا ضیاع اور وقت کا ضیاع دین سے دوری کا جو ہے سبب بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایسے ایسے رسم و رواج، ایسے ایسے خرافات وہاں پہ کی جاتی ہیں جو کہ شرم و حیا سے بھی دور۔ جو میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے کمرے کے اندر جو شرم و حیا ختم کرنے کا جو کہا گیا کمرے کے اندر، وہی جو کام ہے نا وہ ایک دوسرے کو بوسہ دینا اور کیا کچھ کرنا، بس وہ تو سب کے سامنے شروع ہو گیا۔
بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا، یہ شادیوں میں پھر بے برکتی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ جوان ہونے کے، ان کی شادیوں کے خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم ایسے خواب دیکھیں جو ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جوڑیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ان کو اپنی زندگی شروع کرنے کی توفیق دیں، اور ان کی زندگی جو آگے اسی پر قائم رہے۔ تو اس کے لیے میں تھوڑی سی ثنا جی آپ کو ہنٹس دینا چاہوں گی۔ میرے مختصر سی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں پہ مہندی مائیوں اور ڈھول کی اس چیز کا تو بالکل بھی تصور نہیں ہوتا، اور یہ سب کچھ تو ہمارے اندر ہندوؤں سے آیا ہے۔ تو اس کی جگہ پہ ہم اگر کوئی گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو مہندی تو عورت لڑکی کو لگتی ہی ہے، دلہن کو پاؤں پہ، ہاتھوں پہ، یہ تو بچیوں کا شوق ہی ہے۔ تو مہندی بھی لگائیں بیٹیوں کو، لیکن جو وہ باقاعدہ طور پر رسم ہوتی ہے نا، اس کی جگہ پہ آپ وہاں پہ درس قرآن کی محفل رکھ لیں۔ لیکن یہاں تو جوائنٹ مہندیاں کی جاتی ہیں، جوائنٹ فنکشن ہونے شروع ہو چکے ہیں اب تو۔ وہاں پہ احادیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں احکامات دیے ہیں، وہ آپ کر لیں۔ اگر آپ اپنی یوتھ کو چاہتے ہیں، جیسے وہ لڑکا اور لڑکی اکٹھے مہندیاں کرتے ہیں، اسی طرح آپ لڑکے والوں کو بھی بلا لیں اور لڑکے کو لڑکی کے ساتھ بٹھا کے وہ درس قرآن کریں، احادیث سنائی جائیں لڑکا اور لڑکی دونوں کو میاں بیوی کے تعلقات پر، تاکہ ان کو سمجھ ہو کہ ہماری جو شروعات ہونی ہے، نئی زندگی شروع ہونی ہے، اس میں شریعت کیا کہتی ہے اور ہمیں کس کس چیز کا پابند ہونا ہے۔ تب میرا بیسٹ جو آپشن یہی ہے کہ اگر کوئی گیدرنگ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کی کروانی ہی ہے، یا لڑکے والوں نے لڑکی والوں کے ساتھ اکٹھے ہونا ہی ہے، کوئی خرچہ کرنا بھی ہے، تو وہ ایسی گیدرنگ ہو جس پہ بچہ اور بچی دونوں کو دین کی سمجھ بھی آئے۔ بہرحال اس کے بعد نکاح کا فنکشن علیحدہ سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نکاح جب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میاں بیوی ہیں، پھر ان کو ایک دوسرے سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نکاح بھی ساتھ کیجیے اور ساتھ رخصتی بھی کر دیں، جس دن نکاح ہو اسی دن رخصتی ہو جائے، اور اگلے دن ولیمہ۔ مختصر جو ہے فنکشن ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی مانگنی چاہیے، اللہ اس جوڑے کو اپنی رحمت میں رکھے، اور ہمارے جو آئندہ نسلوں کو وہ شریعت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق پالنے کی توفیق اس جوڑے کو دے۔ تو میری تو ادنیٰ سی رائے یہی ہے۔ آپ بہت شکریہ ابراہیم۔ واقعی اگر احادیث کی محفل ہو اور قرآن و سنت کی باتیں ہوں اور لڑکا اور لڑکی بیچ میں ہوں اور ان کے ماں باپ بھی ہوں، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ رشتہ خراب ہو نہیں سکتا۔ گانے بجانے کی محفلیں ہوں گی اور ان محفلوں میں بے پردگی ہوگی، تو ان محفلوں میں پھر یہ اندازہ لگانا کہ ان کی آنے والی زندگی جو بہت اچھے سے گزرے گی، یہ ایک بہت بڑا رسک کا کام ہے جو آج ہماری شادیوں میں ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری بات چیت بہت اچھی لگ رہی ہوگی۔ آگے بھی اور بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو انشاءاللہ ضرور اس پوڈ کاسٹ میں ملے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔